رنگمنچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی ود دمنش میں آپ سب کا خیر مقدم۔ ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں دوستوں، عزیزوں، شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کینیڈین آداب، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے۔ ٹورانٹو کی ایک پرسکون صبح، 10 ڈگری کی خنکی، گلابی جاڑا، فراسٹ کی ایک مہین سی چادر، سفید چادر میرے گارڈن میں پھیلی ہوئی ہے۔ موسم عاشقانہ ہے۔ عشق کا اجالا دلوں کے وسوسے کم کر دیتا ہے۔ چراغوں کا تہوار بھی چل رہا ہے۔ تمام دوستوں کو دیوالی مبارک۔ مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ نہ صرف جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے بلکہ اس کی خوشیوں کو دوبالا کریں گے۔ سب سے پہلے ان تمام دوستوں، عزیزوں اور شاگردوں کا تہہ دل سے شکریہ جنہوں نے آج میری برتھ ڈے کو اپنی بے پناہ محبتوں سے اور دعاؤں سے نوازا۔ فیس بک، میسنجر، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یو نیم اٹ، یار لوگوں نے کہیں نہیں چھوڑا۔ خداوند آپ سبوں کو سلامت رکھے اور آپ کی محبتوں کو تادیر قائم رکھے۔ آج کے پروگرام میں جہاں کچھ دوستوں نے تعریف کی کہ صاحب پہلی بار سیاد خود اپنے دام میں آ گیا، وہیں کچھ دوستوں کو حیرت تھی کہ یہ کیسا پروگرام ہے اور یہ کیا ہونے والا ہے۔ دلی سے ہمارے دوست پروفیسر اخلاق احن صاحب نے تو کل رات ایک لمبی چوڑی غزل لکھ کر بھیج دی، ابھی وہ ہم سناتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ذرا یہ بھی دیکھتے چلیں کہ پروگرام جی ہاں شروع ہو چکا ہے۔ میرے تمام چاہنے والے، کرم فرما، میرے سائے دیوار تلے میری وال پر رفتہ رفتہ آ رہے ہیں۔ ابھی آپ سبوں کو بھی میں ریکگنائز کروں گا۔ تو چلیے سب سے پہلے اخلاق احن صاحب نے کیا بھیجا ہے وہ سنتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں کہ آج وہ خود روبرو ہوں گے اور اپنے جلوہ میں خود نمو ہوں گے۔ سنتے آئے تھے ہوتے ہیں ہمزاد، آج موقع ہے دو بدو ہوں گے۔ میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو، خوب رو ہوں گے، 400 ہوں گے۔ کیوں نہ سانسوں کی تان ہو لمبی، دھڑکنوں میں جو مشک بو ہوں گے۔ میری نظروں کی پاک بازی سے یہ فرشتے بھی باوضو ہوں گے۔ مل گئے جو آج کوچے میں، تل تلق قصے کو بکو ہوں گے۔ دور بیٹھے ہیں جس ڈگر سے وہاں، دست دشمن میں سب گلو ہوں گے۔ محفل دوستاں کی مت پوچھو، نرم خو ہوں گے، ترش رو ہوں گے۔ واہ بزم ساقی ہے کیا بتائیں وہاں، خوب رو ہوں گے، زرد رو ہوں گے۔ وہ مقام ہو جہاں ماتم گزشتہ وہاں، اہل دل و لکھنؤ ہوں گے۔ بزم آہن سجی ہے آ جاؤ، گفتگو ہوگی روبرو ہوں گے۔ بھائی سبحان اللہ۔ اخلاق احن بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے برمحل بڑی اچھی غزل کا تحفہ پیش کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ میری برتھ ڈے کا سب سے بیش قیمت، سب سے اچھا تحفہ ہے، لازوال تحفہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور جناب عموماً جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس میں ہمارے سامنے ایک مہمان ہوتا ہے اور اس کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کون انہیں آداب کہہ رہا ہے اور کون شامل ہوا ہے۔ آج جناب میں خود اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ دوست سارے جمع ہیں۔ سنتوش بقایا صاحبہ جے پور سے شامل ہوئی ہیں، آداب کہہ رہی۔ گل خان جے پور سے آداب سلام کہہ رہی۔ گلرو خان آداب کہہ رہی جناب دلی سے۔ اور رمنیک سنگھ صاحبہ بہت بہت مبارکباد، ہیپی برتھ ڈے، شکریہ جناب۔ اور معصومہ رو والا بامبے سے دیکھ رہی ہیں اور ہیپی برتھ ڈے کہہ رہی ہیں۔ سید حسین افسر بھائی
लखनऊ से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं, मुबारकबाद कह रहे हैं। मोहम्मद उसामा हर दफ़ा की तरह दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। मोहम्मद काजिम भाई हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उर्दू के और मेरे नौटंकी के साथी हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। एहतिशाम जमील हमारा बहुत ही लायक भांजा है और वो सलाम कह रहे हैं, कराची से देख रहे हैं। और उज़मा दानिश साहिबा भी दूसरे कमरे से देख रही हैं और सबों को आज ये देख रहे हैं कि कौन कौन आया है। मोहम्मद काजिम शाहबुद्दीन अहमद भाई सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अजहर अली भाई हमारे दोस्त हैं, टोरंटो से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। चलिए साहब, सबसे पहले बात ये है कि लोगों को बड़ी बहुत तजस्सुस भी है और वो है कि ये क्या होने क्या जा रहा है। तो सयाद जो खुद दाम में आया है, तो पहले आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कल से कुछ तस्वीरें लगी हुई भी हैं स्टोरी लाइन पे, बहुत से दोस्तों ने बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स किए हैं उस पर। तो आइए कुछ तस्वीरें शेयर करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और ये जनाब ये साहब कोई वाहिद बचपन की तस्वीर बची हुई मेरे पास, सारी तस्वीरें बहनों के पास हैं। और मेरे पास ये एक तस्वीर बची है, 1961 की तस्वीर है। मैं ग्रेड मेरे ख्याल में 6 में या 5 में हुआ करता था और जावेद साहब बड़े शरीफ आदमी थे उन दिनों, आप देख रहे हैं। ये अलीगढ़ के ज़माने की तस्वीर है 1974 की। और जावेद साहब को घोड़सवारी का बड़ा शौक़ था। वो भूले नहीं भूलते कि जनाब ख़ानदान जो है लखनऊ से आया था, तो कुछ नवाबी शौक़ साथ लेकर आया था। और ये तस्वीर 19 मेरे ख्याल में 80s की है, अर्ली 80s की। मेरी पहली किताब प्रोमीथियस। और उन दिनों वेस्ट यानी बंगाल का असर बहुत था। तस्वीर से भी आप देख रहे हैं कि ये कौन कह रहा है कि मंजिल करीब है, कोई चले वहीं से चले थे जहाँ से हम, कि इसमें लेफ़्ट फ्रंट का बड़ा असर था उन दिनों। और हर जवान अपने आप को बागी समझता था। तो कुछ अरसे मैं भी इस गुमान में मुब्तला रहा। ये सेवन ये भी 84 85 नहीं, ये 90s की तस्वीर है मेरे ख्याल में, DCM के मुशायरे की। और बशीर बदर साहब की फरमाइश पे हम वहाँ हमने गज़ल सुनाई थी, वहाँ बशीर बदर साहब साथ थे। ये जनाब 90s की तस्वीर है। और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त अनवर हुआ करते थे, जो कि पायलट हैं बाय प्रोफेशन, मगर कमाल का फोटोग्राफर। और उन्होंने ये तस्वीरें मेरी ली थी 1994 95 की तस्वीर। ये भी उसी दौर की तस्वीर है, 94 95 की तस्वीर है ये। और ये जनाब बड़ी अच्छी यादें लिए। ये मैं 2018 में गया था मॉरिशस, एक थिएटर वर्कशॉप के लिए बुलाया गया था, वहाँ की यादगार है ये तस्वीर। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल तस्वीर है, आज भी दोस्तों ने इस पे बड़े अजीब अजीब कमेंट्स किए हैं। बहुत से लोगों ने शादी की मुबारकबाद दी कि उनको लगा कि मैंने दूसरी दफ़ा माशाल्लाह कुछ किया है, मगर पता नहीं लोग कैसे दूसरी तीसरी करते हैं। ये पहली दफ़े को ही मैं बड़ी मुश्किलों से इज्जत के साथ गुजार रहा हूँ। ये तस्वीर दरअसल 2017 की है। और यहाँ मिर्ज़ा गालिब एकेडमी एसोसिएशन जयपुर ने, गुल खान साहिबा पीछे खड़ी हैं, उनकी दावत पे ये दास्तान गोई के प्रोग्राम की तस्वीर है। और हमारे चाहने वाले, उन्होंने जितने गुलदस्ते थे ये हार थे गुलाब के, वो सब मेरे ऊपर डाल दिया। उनकी मोहब्बत है। ये तस्वीर
2016 کی ہے، اور یہ بھی اپنے پیچھے بہت ساری کہانیاں، کوئی ڈان کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مگر یہ تصویر بہت ہی پیاری ہے مجھے۔ یہ 2019 کی کووڈ سے جسٹ پہلے کی تصویر ہے کہ ہم لوگ رنگ منچ کینیڈا کی سلور جوبلی منا رہے تھے، اور اس سال بہت سارے پروگرام ہوئے تھے، جس میں سب سے اچھا پروگرام مرزا غالب ڈرامہ تھا، اور مرزا نوشاب کے سامنے۔ اور جناب یہ کچھ دوستوں کی شرارت کہہ لیجیے، یہ صاحب میری ایک یادگار تصویر ہے داستان ہجرتوں کی، اور 2018 میں میں ورلڈ ٹور کے لیے نکلا تھا، مگر جب انڈیا پہنچا تو اس قدر پروگرام تھے کہ 5 مہینے تک میں انڈیا میں ہی تھا، اور 5 مہینوں میں 20 شہروں کا ٹور کیا تھا، اور داستان ہجرتوں کی لوگوں نے کافی اسے سراہا۔ اس کی تصویر ہے یہ ایک بہت ہی اچھی یادگار تصویر ہے کہ 2017 میں ہی لکھنؤ یونیورسٹی کی ڈاکٹر فاطمہ حسن پی ایچ ڈی کر رہی تھی داستان گوئی کی، انگلش میں ان کی پی ایچ ڈی ہے، اور میری خوش بختی ہے کہ میرا ایک تفصیلی مضمون انہوں نے میرا انٹرویو اس پی ایچ ڈی میں شامل کیا ہے۔ اور یہ 2019 کی یادگار تصویر ہے داستان ہجرتوں کی کامیابی کے بعد ایک دوسری داستان ہم نے لکھی تھی، داستان جمال خسرو، تو اس کی تصویر ہے یہ، اور اس میں قوالیاں بھی تھیں اور وہ سب کے ساتھ یہ تصویر۔ یہ جناب اگین مرزا غالب ان ایسٹ آف ٹورانٹو 2019 کی تصویر میں مرزا غالب ڈرامہ کے تمام فنکاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور یہ اخبار کی رپورٹنگ ہے اس کی تصویر۔ یہ 2020 کی تصویر ہے، اور یہ ڈفرینٹ اخباروں کا تراشا ہے جو کہ یہاں کے لوکل اخباروں کے اس سے ملا کر ایک تصویر بنی۔ اور جناب یہ ایک بہت ہی اچھی، مجھے عزیز ہے یہ تصویر، کیونکہ یہ میں نیا نیو یارک پہنچا تھا 1980 کی یہ تصویر ہے، اور میرا پہلا ایوارڈ ہندوستانی ڈرامہ فیسٹیول شاید بھارتی بھاشا پریشد نے کیا تھا، اس میں میرا ڈرامہ کینسر کو ایوارڈ ملا تھا، پہلا انعام، اس کی یہ تصویر ہے۔ اور جاوید دانش نوجوان نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ تصویر بھی مجھے بہت ہی عزیز ہے، کیونکہ یہ 2016 کی میرے خیال میں تصویر ہے، مرزا غالب ایوارڈ ڈرامے کے لیے جو مجھے دیا گیا تھا، تو اس کی یہ تصویر ہے۔ اور یہ تصویر 2017 کی ہے، واشنگٹن ڈی سی میں داستان ہجرتوں کی اس کے ایوارڈ کے ساتھ، سر سید ایوارڈ کے ساتھ۔ اور 2018 میں جب میں 5 مہینے کے لیے انڈیا میں تھا، تو اس قدر ایوارڈز اور ٹرافیز اور ریکگنیشن کہ اس کے لانا ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، تو یہ ساری چیزیں کولکتہ میں بہت ہی حفاظت سے رکھ دی گئی ہیں۔ ہم نے کہا کم از کم اس کی تصویر ایک لے لی جائے کہ گھر والوں کو دکھائی جائے گی۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ایوارڈ ہے، سیوک ایوارڈ ٹورانٹو کا، یعنی سٹی آف پکرنگ جہاں میں رہتا ہوں، آرٹس ایوارڈ، یہ 2013 میں ملا تھا۔ اور یہ بھی ایک میرے خیال میں 2012 کی تصویر ہے، یہ لکھنؤ کی، جہاں ساہتیہ اردو اکیڈمی ہے، اس کی ایوارڈ ہے، جو مجھے اور اردو کے لیے مجھے اور گلزار صاحب کو ملی تھی، اور ہندی میں نیرج صاحب کو ملی تھی۔ شبانہ اعظمی بھی اس تصویر میں ہمارے ساتھ شامل۔ یہ جناب مجھے میرے لیفٹ اور رائٹ میرے 2 صاحبزادے سپوت، احسن عدیل دانش، انہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کی تھی، اور عدیل عسکری دانش بڑے صاحب، یہ دونوں بیٹے ہمارے ساتھ، ان کی تصویر۔ یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہمارا۔ یہ ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کی امی عظمیٰ دانش، میرے خیال میں داستان گوئی کے ایک پروگرام کے بعد کی تصویر ہے، کہ 2019 کی ہی تصویر ہے۔ اور عظمیٰ کے کہنے پہ میں 30 سال کے بعد دوبارہ اسٹیج پہ آیا۔ 30 سال تک ڈرامے لکھتا رہا، ڈرامے کرتا رہا، مگر اسٹیج پہ خود نہیں آیا تھا، 30 سال ہو گئے تھے۔
مگر جب داستان ہجرتوں کی لکھی تو لوگوں کی فرمائش ہوئی کہ یہ بہت ہی کٹھن اسکرپٹ ہے اور 1 گھنٹے کی گفتگو یہ آپ ہی کر سکتے ہیں. عثمان نے ہمت دلائی کہ بھائی آپ بہت ہی اچھی ایک مثال دی کہ صاحب بندر جتنا بوڑھا ہو جائے وہ گلاٹی کھانا نہیں بھولے. تو عظمیٰ صاحبہ کا شکریہ کہ پھر سے میں اسٹیج پر آ گیا، اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہسٹری ہے. تو حضرات یہ تو ایک چیز تھی، آپ نے دیکھا. آئیے اب کچھ باتیں کرتے ہیں، اور امید ہے یہ تصویریں گاہے بگاہے آپ نے ادھر ادھر دیکھی ہوں گی، مگر آج اس کی ہم نے سوچا کہ دوستوں کو کچھ تفصیل بھی بتاتا چلوں. تو آئیے، آج خود میں بڑے تحیر و تجسس اور نروس سب ملا جلا ایک وہ ہے، کیونکہ میرا کام انٹرویو لینا ہے. خود اپنا انٹرویو خود اپنا تجزیہ کرنا بڑا کٹھن ہوتا ہے سبوں کے لیے. اور میرے خیال میں جون ایلیا کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. ایک مرشد کہتے ہیں کہ آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، ہم نشیں سانس پھول جاتی ہے. تو چلیے اب سانس پھولنے کا موقع ہے، اور یہ بھی سوچتا ہوں ملوں گا جب خود سے، کیا کہوں گا کہاں تھا اتنے دن. تو حضور والا، آئیے اب آپ کو اپنے ہمزاد جاوید سے ملواتے ہیں. بہت سے لوگوں کو بڑی عجیب باتیں لگتی ہیں، بہت سے لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایک شخص میں، ایک آدمی میں 2 پرسنالٹی کیسی ہے. ہمارے ماہر نفسیات دوست اسے ملٹیپل وہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ ایک سچ ہے کہ میں ساری زندگی 2 کرداروں کے بیچ رہا ہوں، اور ان کے ساتھ ہی جیا ہوں اور ان کے ساتھ ہی مروں گا. تو آئیے مختصراً میں تھوڑی سی ہسٹری بھی بتاتا چلوں. اکثر انٹرویوز میں یہ باتیں ہوئی ہیں، مگر آج جو باتیں میں بتاؤں گا وہ کسی انٹرویو میں ہم نے نہیں کی ہے. اور بچپن کی باتیں ہوئی ہیں، کچھ اپنے ڈراموں کی باتیں ہوئیں. مگر آئیے سب سے پہلے اور دوستوں کو بھی ان کا شکریہ ادا کر دوں کہ جناب محمود احمد صاحب میرے بڑے اچھے دوست اور شیکسپیرین ایکٹر ہیں. فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے سالگرہ کی مبارکباد فرمائیں، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. بہت بہت شکریہ. بیٹھے ہیں وہ میری داستان آغاز سے سنانے کے لیے، سدا خوش رہو. اور علی میرے آصف بھائی موریشس سے فرما رہے ہیں کہ موریشس میں بھی مہاتما گاندھی انسٹیٹیوٹ کے طلباء نے آپ کی ڈرامہ نگاری اور سفرنامے پر مقالات قلم بند کیے ہیں. ماشاءاللہ. شاہین عثمانی صاحبہ ہماری بھابھی بھی ہیں اور لیگ دوست بھی ہیں، اور نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں، اور فرما رہی ہیں کہ وی آلسو ہیڈ یور داستان گوئی ان نیو یارک آن سر سید ڈے. اٹ واز ریسیو وتھ لاٹ آف اپریسیشن. شکریہ. سید پرویز جعفری ہمارے علی گڑھ کے دوست ہیں، ہیوسٹن ٹیکسس سے دیکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں سالگرہ کی بہت سی مبارکباد. وقار رئیس بھائی ہمارے ٹورانٹو کے دوست ہیں، سالگرہ کی مبارکباد کہہ رہے ہیں. رنتو بھاٹیا صاحبہ ہماری دوست ہیں، فنکارہ ہیں، اور ٹورانٹو برمپٹن سے دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ کمال تصویریں. سیف محمود بھائی ہمارے جگر سیف بھائی دلی سے دیکھ رہے ہیں، اور سالگرہ بہت بہت مبارک ہو مرزا ڈان بھائی. بہت بہت شکریہ. اور اسد فاروقی بھائی علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں. رمنیک سنگھ صاحبہ ٹورانٹو سے دیکھ رہی ہیں. بہت سارے دوست جمع ہیں صاحب، اور چلیے کچھ باتیں بھی کرتے ہیں. نیاز جے راج پوری بھائی اعظم گڑھ سے آداب کہہ رہے ہیں، اور گلرو خان فرما رہی ہیں کہ پرفیکٹ کپل. بہت بہت شکریہ. اور عثمان رئیس دلی سے دیکھ رہی ہیں، دلی سے آداب کہہ رہی ہیں. اور گلرو خان کہہ رہی ہیں there is always a woman behind every successful man. جی ذرا میں اسے دوبارہ پڑھ دوں گا کہ بیگم صاحبہ بھی سن لیں. اور نیکسٹ آوارگی وتھ عثمہ بھابھی کہہ رہے ہیں سیف احمد بھائی بالکل یہ آوارگی جو ہے سیف بھائی یہ سب عثمہ کی یعنی ان کے ورغلانے پہ ہی ہوئی ہے. اور عثمہ نارملی ہمارے اسٹیج کی ڈائریکٹر ہوتی ہیں، فیسٹیولز کی کوآرڈینیٹر ہوتی ہیں، خود اب ڈرامے بھی ڈائریکٹ کرنے لگی ہیں. اور یعنی نیو یارک کا یعنی ٹورانٹو کا معاملہ جو ہے وہ
علی آصف بھائی کہہ رہے ہیں اسپلٹ پرسنالٹی. جی ہاں حضور, اسی کو اسپلٹ پرسنالٹی کہتے ہیں. زینت رشید ہماری چھوٹی بہن ہیں, کلکتے سے دیکھ رہی ہیں اور سلام کہہ رہی ہیں. شفیق تہیم بھائی یوم پیدائش یہ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں لاہور سے, بہت بہت مبارکباد. رب کائنات آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے, آمین. قبلہ آپ ہمارے پروگرام میں آتے رہیے تو میں ہنستا مسکراتا رہوں گا. کشف الدجا ہمارے ریسرچ اسکالر صاحب ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں. اور سومالی پانڈا صاحبہ دیکھ رہی ہیں اور فرما رہی ہیں ونڈرفل ٹو لسن ٹو یو. رمنیک سنگھ صاحبہ ہماری آبرو ہیں کلاسیکل سنگر کی ٹورانٹو کی, فرماتی ہیں کین نیور forget attending your داستان گوئی ٹورانٹو. اطہر خان ہمارے ڈرامے کے ساتھی ہیں, سنگر بھی بڑے اچھے ہیں, ٹورانٹو سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سالگرہ مبارک. محمد شمیم بھائی بھی مبارکباد بھی دے رہے ہیں. شہاب الدین بھائی بھی مبارکباد دے رہے ہیں, آپ نے دوحہ میں بھی داستان گوئی پرفارم کیا تھا, بہت کامیاب پروگرام, شکریہ. فرا سروش صاحبہ لکھنؤ سے دیکھ رہی ہیں اور بہت کام کر رہی ہیں لکھنؤ میں, سالگرہ بہت بہت مبارک ہو جاوید دانش صاحب, بہت بہت شکریہ. اور احتشام جمیل یہ فرما رہے ہیں کہ یہی ہے ورغلانہ, راہ دکھانا کس کو کہتے ہیں. جی بہت خوب. اور چلیے صاحب باتیں کریں, بہت سارے دوست جمع ہو رہے ہیں اور اب میرے خیال میں کنٹینیو کی جائے کچھ باتیں تھوڑی بہت. میں آپ کو اپنی ہسٹری تو نہیں کہوں گا, یہ ایک آدھی صدی کا صرف حصہ ہے, گھنٹے 2 گھنٹے میں بیان نہیں ہو سکتا. تو اپنے ہمزاد سے آپ کو ملواتا ہوں کہ 6 نومبر یعنی آج کے دن 1954, پہلی بار بتا رہا ہوں پبلک کو, کولکتہ میں جاوید احمد کی پیدائش محمد حنیف اسیر اور کلثوم بیگم کے گھر ہوئی. 4 بہنوں کے بعد ہونے کی وجہ سے سبوں کے آنکھوں کا تارا, یعنی بورن وتھ سلور اسپون اینڈ ریئل برائٹ. میں بہت شریر تھا اور شریر ہونا بھی چاہیے کیونکہ مجھے بعد میں بہت سارے اچھے کام کرنے تھے. تو بچپن کا معاملہ یہ تھا, ماشاءاللہ خاصے صحت مند تھے اور بہنوں کی گود سے اکثر ٹپک پڑتے تھے, گر پڑتے تھے. والدین لکھنؤ کے تھے, گھر کا ماحول خالص آبادی تھا, یعنی شین قاف کا خاصا اہتمام. اور والدہ ہماری پڑھی لکھی زیادہ نہیں تھی, اسکولنگ نہیں ان کی بھی تھی, مگر دادی صاحبہ نے کیونکہ ٹرین کیا تھا تو لکھنوی انداز ان کا, اور وہ اس کی وجہ سے اردو جو تھی گھر میں بہت اچھی تھی. والد صاحب جو تھے وہ ویسٹ بنگال فائر سروسز کے چیف موبلائزنگ آفیسر, چیف آف کنٹرول تھے. اچھی جاب تھی, بلو کالر جاب والے, مگر شاعر بھی تھے اور گھر پہ کتابوں کا خاصا ذخیرہ تھا. خود بہت اچھا مطالعہ ان کا تھا اور گھر پر شعری نشستیں ہوا کرتی تھی بچپن میں, یہ مجھے یاد ہے. اور ماشاءاللہ ہم 6 بہنیں اور 2 بھائی, تو میرا نمبر جو تھا وہ 5واں تھا, تو اس لیے بہت ہی اسپیشل تصور کیا جاتا تھا. جاوید کو ادبی ذوق والد سے ملا تھا. 8ویں تک خود کو جاوید احمد شیدہ لکھنے لگے, یعنی شیدہ تخلص کرنا شروع کر دیا تھا گریڈ 8-9 سے, اور چھوٹی چھوٹی تک بندیاں شروع کر دی تھی ہم نے, اور شعر لہک کر اور ترنم سے پڑھتے تھے. آواز قدرے اچھی تھی, گانے کا بڑا شوق تھا مجھے ان دنوں. یعنی میں یہ جاوید صاحب کی باتیں بتا رہا ہوں, ابھی دانش کی باتیں بعد میں آئیں گی. گانے پر یاد آیا کہ کوئی 5-6 برس کے تھے کہ کوئی رسمن بھی کہہ دے کہ حامیہ پھر آج کیا سنا رہے ہو, تو بس میں شروع ہو جاتا تھا کہ دل میرا ایک آس کا پنچھی, اڑتا ہوں اونچے گگن پہ, پہنچے گا ایک دن کہیں تو. تو صاحب یہ بہت عرصے کے بعد یہ گانے وانے کا سلسلہ. تو یہ جو تھا, بہنیں جو تھیں ہنستی تھیں, کوہنی مار کر روکنے کی کوشش کرتی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور میں کہتا تھا کہ صاحب تعریف ہو رہی, وہ مسکرا جو رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب. تو یہ مسکرانا جو تھا لوگ یعنی, مگر اس گانے نے اتنا کیا کہ میں بڑا فری ہو گیا, اور کسی طرح کا جھجک, کوئی تکلف کچھ نہیں, بس ہر وقت میں تیار کہ کوئی کہے اور میں پرفارمنس شروع کر دوں. یعنی بچپن جو تھا وہ روز عید اور ہر شب جو تھی وہ شب برات تھی. اسکول میں ٹیچروں کا بڑا منظور نظر تھا, شائننگ اسٹار کا لقب ملا ہوا تھا, اور پڑھائی میں اچھا تھا, ہمیشہ فرسٹ آیا کرتا تھا.
اور یہ اچھی آواز جو تھی یہ مجھے اسٹیج پر لی آئی، اور اسکول میں چھوٹے موٹے ڈراموں میں کام ملنے لگا، مگر یہ وہ اسکول کے انگلش ڈرامے ہوا کرتے تھے۔ مگر گریڈ 9 کے ختم ہوتے ہی مجھے خیال آیا کہ صاحب یہ اردو میں بھی کچھ لکھنا چاہیے۔ اردو میں چھوٹے چھوٹے اسکٹس لکھنے شروع کیے، اور لو ان مون پہلا ایک ڈرامہ لکھا اسکول کے لیے، اور وہ بڑا کامیاب بھی ہوا، مگر وہ بیسیکلی کامیڈی ہوا کرتی تھی، کامیڈی کرتا تھا۔ جاوید احمد شیدا کچے پکے شاعر بن گئے، اور ہردل عزیز کامیڈین پھر بن گئے، یعنی میں اسٹینڈ اپ کامیڈی بھی کرتا تھا، اور کامیڈین کے طور پہ بڑا ہردل عزیز، بہت دوستوں میں سبوں کو۔ اور یہ ایک عجیب بات میں نے پہلے کہیں لکھی ہے، مگر آج بتاؤں کہ پچھلے چند ماہ پہلے ہماری ایک ہمشیرہ بڑی، ان کا انتقال ہوا، وہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ ان کے انتقال کے بعد مجھے، جب میں ان کے لیے ایک فیچر لکھ رہا تھا، تو خیال آیا کہ یہ کلکتے میں مجھے یہ جو ایکٹنگ اور گانے کا شوق کیسے پیدا ہوا، لوگ پوچھتے ہیں۔ تو یہ ہماری بڑی بہن جو تھی ماشاءاللہ، ان کی آواز بہت اچھی تھی، اور وہ رابعہ نام تھا ان کا، رابعہ خانم بڑا اچھا گاتی تھیں اور بہت اچھی ممک کرتی تھیں، یعنی مگر کیونکہ مسلم خواتین اور مسلم بچیوں کا جو معاملہ ہے، گھر کے اندر وہ چار دیواری میں ہی یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، اور وہ بیچاری گھر میں ہی محدود رہیں، اور اس کے بعد خیر وہ ٹریڈیشنل فیملی تھی، شادی ہو گئی، وہ سارا ان کا معاملہ، وہ چیپٹر کلوز ہوا۔ مگر وہ چیزیں مجھے رابعہ باجی سے ملی، اور میں مگر گریڈ 9 تک یہ سارا سلسلہ چلا۔ پھر جب میں گریڈ 10 میں آیا تو ہمارے پھوپھا جان، جن کا نام یوسف قدیری مرحوم، یہ بہت ہی بڑے مشہور پاکستان کے شاعر حرم کا ان کو ٹائٹل ملا ہوا ہے، اور آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا ایک نعت کے سلام، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، بچھاؤ نظریں جھکاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ تو یوسف قدیری صاحب میرے اولین شعری استاد تھے اردو کے معاملے میں۔ میں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا تھا تھرو آؤٹ، مگر گھر کے ماحول اور پھوپھا جان کی وجہ سے اردو کی نوک پلک درست کرنا شروع ہوئی۔ احمد نامہ ان کے کہنے پہ پڑھا، فارسی کی تھوڑی بہت، جو کچھ بھی یہ معاملہ تھا۔ تو مگر انہوں نے کہا کہ میاں یہ ساری ہنسی مذاق اپنی جگہ، اب آپ سنجیدگی سے مطالعہ شروع کریں، یعنی والد نے بھی اور پھوپھا جان نے بھی پڑھنے پہ لگا دیا، یعنی پھر مطالعے کا شوق ہوا، بہت کچھ پڑھا۔ اچھا گانا اور اچھی ایکٹنگ کے شوق کے ساتھ جاوید اسکول میں فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ہم نے ہائر سیکنڈری کا امتحان پاس کیا، اور پھر علی گڑھ جانا ہوا۔ علی گڑھ میں انگلش BA آنرز کے لیے چلا گیا، اور یہاں صاحب زندگی نے ایک نیا موڑ، ایک نئی تبدیلی یہاں سے شروع ہوئی۔ آئیے کچھ دوستوں کا، اور سمانہ داس کولکتہ سے دیکھ رہی ہیں، اور ہیپی برتھ ڈے کہہ رہی ہیں۔ جاوید رحمانی بھائی دلی سے دیکھ رہے ہیں۔ اظہر طارق مبارکباد کہہ رہے ہیں سالگرہ کی، اور محمد شمیم بھائی دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ تو جناب ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کارروائی کرتے چلیں گے، اور ساتھ ساتھ بتاتے بھی چلیں گے کہ یہ پہلے میں بتا رہا ہوں، اب اس کے بعد کا سلسلہ ہوگا جو تضاد پرسنالٹی میں آیا اور جو چیزیں ہوئیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ابھی علی گڑھ میں ایک بہت ہی مزے کی بات یہ ہوئی کہ میں کر تو رہا تھا انگلش آنرز، مگر وہاں بنگالی کے ایک استاد، بنگالی کے بھی کچھ کریڈٹ شاید ہم نے لیا، اور ان کا استاد کا نام تھا گروداس بھٹاچاریہ۔ گروداس بھٹاچاریہ نے اصل ہمیں ڈرامے میں ٹرینڈ کیا، میرے استاد تھے، گرو تھے، گروداس نام بھی تھا۔ بہت ہی مزے کا آدمی، بہت ہی شاندار، بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ڈرامٹسٹ۔ تو ایک دن گروداس نے بڑی سنجیدگی سے مجھے بلا کر بٹھایا اور پوچھا کہ تمہیں جو یہ گان گلو کرو এটা কেন کی بیپر، تم یہ جو گانا وانا گاتے ہو تو یہ کیا ہے، یہ سب بتاؤ ذرا۔ اب شاید معاملہ یہ تھا کہ ایک دن پہلے علی گڑھ میں ہاسٹلز کے پروگرام ایئرلی ہوتے ہیں، تو میں کسی پروگرام میں شاید لہک لہک کر کوئی غزل سنا رہا تھا یا گانا گا رہا تھا، مجھے یاد نہیں، مگر اس کو گروداس صاحب نے دیکھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی
آج آپ بتائیے کہ آپ کو سنگر بننا ہے یا ڈرامیٹسٹ بننا ہے؟ ہم نے بتایا گرو دونوں چیزیں ہوئے تو کیا برا ہے، دونوں اچھا فن ہے، یہ وہ ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، تم محمد رفیع تو بننے سے رہے، تو بہت بہت لمبی لائن ہے، مگر اردو اسٹیج جو ہے وہ خالی ہے. تم اردو کے آدمی ہو اور تمہیں میں جو آج بتاؤں گا، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ گانا کیوں گاتے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا. ہم نے کہا دیکھیے آپ ہمارے بابا کی طرح ہیں اور میں آپ سے سچ بول رہا ہوں کہ گانا اس لیے گاتا ہوں، ترنم میں اس لیے پڑھتا ہوں اسٹیج پہ، مشاعرہ بھی اور گانا بھی، کہ صاحب لڑکیاں بڑا تالی بجاتی ہیں. تو وہ بات سے کہنے لگے بس اتنی سی بات، میں تمہیں آج وہ فن سکھاؤں گا جسے وائس ماڈولیشن کہتے ہیں، کہ لڑکیاں نہیں، لڑکیاں کہنے لگے کہ آج کے تمہیں جا ہمیں شکھب ওটা মেয়ে না মেয়ের মাটাও তালি বাজাবে، کہ بچی نہیں، بچی کی امی بھی تالیاں بجائیں گی. تو آپ یقین مانیے گرداس اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، کہ وہ بات اس قدر سچ ہوئی کہ وائس ماڈولیشن کے بعد تھیٹر میں بڑی سنجیدگی سے لگ گیا، اور جو کچھ ہے وہ ہسٹری ہے، دوست احباب جانتے ہیں. مگر بہت کم دوستوں کو پتا ہے کہ یہ ڈرامے کی لوگ سب بس یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کلکتے کے ہیں تو بنگال نے، یدی ہاں واقعی بنگال نے یہ جراثیم مجھ میں پیدا کی تھی، مگر اس کا اصل جو آبیاری ہوئی ہے تو وہ گرداس بھٹاچاریہ نے، اللہ ان کا بھلا کرے کہ گانے سے انہوں نے مجھے ہٹایا. وہ دن ہے اور آج کا دن، بہت عرصے کے بعد 2 لائن گائی تھی آج میں نہیں گاتا، اور ساری جو کاریگری ہے وہ وائس ماڈولیشن کے ذریعے تھیٹر ہو یا داستان گوئی ہو اس میں سناتا ہوں. اور جناب خورشید بھائی ہمارے علی ساتھی ہیں، پروفیسر ہیملٹن سے دیکھ رہے ہیں. خورشید بھائی کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب جناب، آج آپ سے اصلی ملاقات ہو رہی ہے، سالگرہ مبارک ہو. وعلیکم السلام خورشید بھائی، تھینک یو سو مچ. نیاز بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ علی گڑھ میں کب سے کب تک رہے؟ بھائی علی گڑھ میں 1973 میں گیا اور 76 تک وہاں تھا، اور اس کی تفصیل میں آگے بتانے جا رہا ہوں کہ گریجویشن کے بعد تو گرداس نے لائن پہ لگا دیا مجھے، اور علی گڑھ میں بھی ایک بہت اچھا مجھے یاد ہے ڈرامہ گرداس کے ان کی ڈائریکشن میں ان کے لکھا ہوا ایک ڈرامہ مسٹر ابھیمنو، ایک ڈرامہ ہوا تھا بہت اچھا فل لینتھ پلے، جس میں ابھیمنو کا رول میں نے کیا تھا، اور یادگار ڈرامہ تھا وہ، بنگلہ میں علی گڑھ کے اسٹیج پہ یونیورسٹی. تو علی گڑھ 76 میں نے چھوڑا، اس لیے چھوڑا کہ واپس مجھے لگا کہ فیملی کو کچھ میری ضرورت ہے. میں کلکتہ واپس آیا، مگر دیکھتے دیکھتے میں ماسٹرز کمپلیٹ نہیں کر سکا. اس کے پیچھے ایک بہت ہی تلخ یادیں ہیں کہ اچانک والد صاحب ہمارے بیمار ہوتے ہیں، حالانکہ بڑے صحت مند تھے، اور ان کی عمر صرف 49، یعنی ابھی 50 سال نہیں ہوئے تھے ان کے، اور جوان تھے، مگر اچانک وہ بیمار ہوئے اور آنن فانن وہ کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اب ماسٹرز اور آگے پڑھائی کی ساری باتیں چھوڑ، یعنی میں اچانک 6 بہنیں اور 2 بھائی میں سے 3 بہنوں کی شادی والد صاحب نے کی تھی، تو اب 3 بہنیں، بھائی چھوٹا، والدہ، ان سبوں کی ذمہ داری مجھ پہ آ گئی. اور میں ساری جاوید کو، مگر اس ٹریجڈی نے دانش عطا کیا، اور ساری کامیڈی چھوڑ میں ایک نئی ٹریجڈی میں ایکٹنگ کرنے لگا. زندگی واقعی ایک ڈرامہ تو ہے. اور جناب چلیے کچھ اور دوستوں کو بھی ریکگنائز کر دیں. معظم خان ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں اور ڈرامے کے میرے بہت ہی ٹورانٹو کے ہیں. آداب کہہ رہے ہیں مجددی مصطفیٰ صاحب میرے خیال میں ایران سے دیکھ رہے ہیں. جاوید صاحب مدت کے بعد دیدار نصیب ہو رہے ہیں، آداب حضور. اور معظم خان محفل جاویداں، جی حضور. سید عاصم رؤوف صاحب یعنی برتھ ڈے کی مبارکباد دے رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں. سمانہ داس پوچھ رہے ہیں will you come back to Kolkata sir, awaiting to meet you again. بہت جلدی سمانہ I'll be there.
मनमीत नारंग हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और टोरंटो में, यानी यहाँ स्कारब्रो टोरंटो में हैं, और रंगमंच की साथी हैं, थिएटर से भी इनकी एक्टिविटी बहुत है, और मुख्तलिफ बड़ी अच्छी शायरा भी हैं मनमीत, और मुबारकबाद कह रही हैं। थैंक यू मनमीत। हम अच्छे साहब, ये उदय कामत भाई हमारे यूनाइटेड स्टेट से देख रहे हैं, सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। आप सबों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब ये मेरी दास्तान हयात चल रही है, और अब जो चेंजेस आना शुरू हुई वो सारी जिस बॉर्न विद सिल्वर स्पून, और वो सारी शरारतें और वो सारी बचपन की अंगड़ाइयाँ, रफ्ता रफ्ता वो सब फिजा में तहलील हो गई। और हुआ ये कि यहाँ से जावेद और दानिश में एक किस्म की कशमकश शुरू होती। जावेद का ख्याल था, क्योंकि बड़े ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग हुई थी और वालदा के बड़े चहीते थे, जावेद का ख्याल था कि वालदा को और घर वालों को बता दिया जाए कि वालिद साहब जो हैं वो कैंसर के शिकार हुए हैं और सिर्फ 3 महीने या 4 महीने हमारे पास हैं। दानिश का कहना था कि नहीं, क्योंकि वालदा बहुत कमज़ोर हैं और हमेशा से हमने उन्हें बीमार देखा है, अगर हमने बताया तो वालिद के साथ साथ वालदा भी कूच कर जाएंगी। तो इस कशमकश में बहुत ही उलझन थी, मगर ड्रामे ने बड़ा साथ दिया, और सही मानों में मैं रोज़ाना घर जब आता तो बड़ी तोहफे तहाइफ लेकर वालिद साहब के लिए आता। उनको भी बताया गया, झूठ बोलता रहा कि साहब कुछ भी नहीं, गॉल ब्लैडर में है। और एक अजीब तजुर्बा ये हुआ कि कैंसर के पेशेंट को अगर ना बताया जाए कि उसे कैंसर है तो उसकी तकलीफ मेरे ख्याल में 50 to 70% नहीं होती। वालिद ने कभी दर्द की या कभी बहुत ज़्यादा शिकायत तकलीफ की कुछ नहीं की। वो बहुत साबिर भी थे, बहुत ही बर्दाश्त भी था उन्हें, और वो समझ रहे थे कि कुछ गड़बड़ है कुछ, मगर उन्होंने भी कभी हमसे खुल के पूछा नहीं, और हमने भी बताया नहीं। जो भी चीज़ें, जो दवाइयाँ थी, मैं लेबल उसका उतार कर उनको वो दवाइयाँ दिया जाती, इंजेक्शंस लगते थे। और एक बात यहाँ बताना भूल गया कि बचपन से एक्सक्यूज मी, आज गला गड़बड़। बचपन से सब, जावेद साहब तो बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही भद्दर लोग बंगाल के, और बहुत ही खानदानी, और ये थे। दानिश जो थे बचपन, यानी जब से दानिश नाम मेरे साथ लगा तो मेरे अंदर एक खलिश थी, एक वो था कि ये जो कलकत्ते, ये जो हिंदुस्तान का माहौल है, इस पिंजड़े को तोड़कर मैं उड़ जाऊं, कहीं चला जाऊं, बाहर जाऊं। यानी किसी ने ये लिखा है कि कलकत्ता जो है साहब, वो एक ऐसी तवाइफ की तरह है कि जिसके पास रहो तो उलझन होती है, और दूर जाओ तो उसकी याद सताने लगती है। मेरे साथ भी यही मामला था। मैं कलकत्ता छोड़ना भी चाहता था, कलकत्ते से, बंगाल से मोहब्बत भी थी ड्रामे की वजह से, कि सारी ड्रामे की एक्टिविटीज वहाँ हो रही थी। मगर जब ये मामला सारा ऐसा हो गया, मैंने अपने वालिद साहब से 1 हफ्ते पहले पूछा कि बाबा मैं क्या बाहर, उनको पता था कि मेरी जिंदगी का नसबुलैन आवारगी, यानी दुनिया को देखना, उन्हें मालूम था बहुत अच्छी तरह। और अक्सर मुझे वो मैगजीन जैसे नेशनल लैब जियोग्राफिक ला कर दिया करते थे, जिसमें दुनिया भर की ट्रैवल्स की तस्वीरें होती थी, और उन्हें पता था कि ये जाएगा। मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, आप जरूर जाएंगे, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि यू विल गो वन डे। तो मगर जावेद साहब की जिद थी कि ये सारी बातें छोड़िए, और घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई है, बहनों की शादी करना है, और कहीं नहीं जाएंगे आप, और कलकत्ते में ही रहेंगे। मगर फिर हमने घर वालों को भी समझाया और कहा कि भाई, जो जिम्मेदारी है उससे मैं नहीं भाग रहा, मगर मैं अपनी इस ख्वाहिश को नहीं मारूंगा। मैं जाऊंगा और मेरा ये ख्वाब एक दिन पूरा होगा। और इसके लिए बहुत ही अजीब सी एक और बात, मैंने पहले किसी इंटरव्यू में बताया है शायद, कि ग्रेड 9 से मैंने ट्यूशन्स करना शुरू किया था, क्योंकि कलकत्ते के चौरंगी के इलाके में एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगा रहता था, जिसमें लिखा हुआ था कि साहब अराउंड द वर्ल्ड इन 30 डेज, और 15,000 रुपए का टिकट पैन एम का। मुझे जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा मिशन था कि 15,000 रुपए जमा करना, कि साहब बहुत दुनिया देखनी। मगर वो 15,000 रुपए जब तक हम बीए करके अलीगढ़ से वापस आए, हमने जमा कर लिया था 15 क्या, कोई 17-18 हजार जमा थे।
اور میں بس تیار تھا کہ دنیا دیکھنی ہے، جانا ہے. مگر یہ جو سانحہ ہوا فیملی میں، اور 15 سے 20 دنوں کے اندر وہ 20,000 روپے خرچ ہو گئے. اچھا، والد کو بتا کر کے میں ایک بینک سے ان کے اکاؤنٹ سے کچھ نکالنا نہیں چاہتا تھا کہ ان کو اندازہ ہو جائے گا، اور ایک عجب کشمکش تھی. مگر ڈرامے نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میری زندگی کا بہترین ایکٹ وہی تھا. میں خوشی کا اظہار ہر وقت بہت ہی خوش و خرم، مگر اندر سے جاوید جو تھے وہ ٹوٹ رہے تھے. اور ایک بہت چھوٹی سی نظم ان دنوں لکھی تھی کہ آنکھیں خشک مگر دل بھیگ رہا ہے، میرے اندر بیٹھا کوئی ٹوٹ رہا ہے، رفتہ رفتہ شاید مجھ سے روٹ رہا ہے. تو صاحب والد چلے گئے، اور ہم نے گھر والوں کو کنونس کیا، اور میرے خیال میں 1979 کا اینڈ تھا. میں جناب آوارگی کے لیے نکلا، اور سب سے پہلا پڑاؤ تھا پیرس. یورپ اور امریکہ کا سفر ہم نے کیا. آج یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے دوستوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ آوارگی ود دانش نام کیوں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی عجیب سا نام ہے. بہت سمجھتے ہیں کہ صاحب جاوید صاحب بہت ہی عاشق مزاج ہیں اس لیے یہ نام رکھ دیا. آوارگی میرے سفرنامے کا نام تھا، ایوارڈ وننگ سفرنامہ، اور بہت یادگار. اسے چھپے کوئی 25 یا 40 سال ہو 25 40 سال ہو گئی اس سفر کو، مگر آج بھی وہ بہت تر و تازہ ہے. اب وہ ہندی میں بھی اس کی 4-5 ایڈیشنز آئی ہیں، اور اردو میں بھی آئی ہیں، پھر ایک آنے والا ہے بہت جلدی. تو 79 میں یہ شروعات ہوئی. ایک لوکل کمپنی نے، جاوید صاحب کے جاننے والے لوکل بزنس نے مجھے اسپانسر کیا. ایک اخبار نے بھی مجھے اسپانسر کیا، اور اخبار مشرق کولکتہ میں ہر ہفتے یہ قسط وار قسط داستان چھپتی رہی سفرنامے کی. سفرنامے کی شکل اختیار کی اس نے، کتابی شکل ہوئی. اور 1980 میں دوبارہ پھر امریکہ آ گیا، اور امریکہ آنے کے بعد نیو یارک میں چند برسوں رہا، میرے خیال میں 4 سال رہا. اور اس کے بعد وہاں سے پھر میں بہت جلدی یہ کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ موٹی موٹی باتیں جو ہے کہ میں آؤں کہ پھر میں دونوں حضرات کی جو تضاد ہے اس کے اوپر کچھ بات کروں. اور پھر 1984 میں مستقل کینیڈا آ گیا، اور اس کے بعد میں یہ بھی کچھ نام اور طیب نعمانی بھائی کولکتہ کے ساتھ ہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، سالگرہ کی مبارکباد دے رہے ہیں. فرحان حنیف وارسی بھائی بامبے میں ہوا کرتے ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں سالگرہ کی. عثمان رئیس دلی سے دیکھ رہی ہیں. سید عاصم بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ جاوید اور دانش کا الگ الگ اور بیک وقت تعارف کرانا یہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں. بہت عمدہ گفتگو ہے، ماشاء اللہ، تھینک یو. نائلہ احمد کمال صاحبہ، ڈاکٹر نائلہ احمد دلی سے دیکھ رہی ہیں، اور یہ آٹزم پہ کام کر رہی ہیں. بہت اچھی ہماری دوست ہیں، بہت بڑا کام کر رہی ہیں آٹزم پہ. تو مبارکباد دے رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. سارے دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج کے اس عجیب و غریب پروگرام میں آپ سب ہمارے ساتھ ہیں، اور میری عجیب و غریب کہانی بھی سن رہے ہیں. اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلو کہ نئی نسل کے جو بچے ہیں وہ بڑی حسرت سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہمارے پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب یہ جاوید دانش ہے کیا چیز. اور سبوں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب آوارہ گرد ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، داستان گوئی کرتے ہیں، اینڈ بہت ہی ہیپی گو لکی ٹائپ کے انسان ہیں. تو آئیے میں اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 84 کے بعد یہاں کچھ عرصہ ویسٹ کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ کہ آپ جب آتے ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہوں یا جمیدار، آپ کا معاملہ زیرو سے شروع ہوتا ہے، کہ زیرو سے ہی کام کر کے پھر آگے رفتہ رفتہ وہ فیز 1 2 3. تو الحمدللہ وہ فیزز سارے ہو گئے. مجھے آئے تقریباً 40 سال گزر گئے، مگر کیونکہ اتنا سفر میں کرتا ہوں کہ لگتا نہیں کہ صاحب میں 40 سال سے یہاں ہوں. کیونکہ بچے بھی کہتے ہیں کہ آپ جسمانی طور پہ یہاں ہیں مگر روحانی طور پہ یو آر ان انڈیا. تو یہ بات بھی سچ ہے. تو آئیے یہ بتاؤں کہ صاحب نام کا جو میرا معاملہ ہے، جاوید اور دانش،
ٹورانٹو سیٹل ہونے کے بعد مجھے پہلے بھی کلکتے میں بھی یہ قباحت تھی کہ ہمارے جتنے بنگالی دوست تھے وہ صاحب کبھی بھی جاوید کہہ کے نہیں بلا، زابید دا زابید کہہ کے بلاتے. اور ٹورانٹو آنے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ سسرال والوں نے جاوید بھائی کہنا شروع کیا. اور ہر جگہ یہ دو جو نام تھے تو یہ جاوید صاحب کو یہ نام بہت ہی برا لگتا تھا کہ صاحب لوگ ہمارا نام ٹھیک طرح سے کیوں نہیں لیتے. تو اس کا حل ہم نے یہ بتایا کیا کہ صاحب لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ صاحب دانش بلا کیجیے، میرا نام دانش ہے. تو اس سے یہ جو شین قاف کا جو مسئلہ تھا، مرحلہ تھا، یہ ختم ہوا. اور سسرال والے بھی خوش ہیں اور میں بھی خوش ہوں اور یار لوگ بھی خوش ہیں کہ اب بہت ہی کم لوگ جاوید کے نام سے مجھے بلاتے ہیں، جو بہت ہی قریبی انڈیا کے ساتھی ہیں وہ لوگ ہی جاوید کہتے ہیں، ورنہ ہر کوئی دانش کے نام سے ہی مجھے بلاتا ہے. اور اب میں بتاؤں کہ جاوید صاحب جو ہیں، آپ نے بچپن ان کا سنا دیکھا، مزاجن جاوید بہت ہی غصہ والے ہیں، کیونکہ یہ غصہ دادا حضور سے ملا ہے، لکھنؤ کے تھے. اور میں بھی جاوید بھی نہیں بھولتے کہ صاحب ہم لوگ لکھنؤ کے ہیں، اور غصہ ناک پہ رکھا رہتا ہے. مگر دانش بننے کے بعد ہم نے اسے، اور دانش بھی جانتے ہیں کہ صاحب 6 نومبر کا مطلب ہے کہ دانش از اے اسکارپیو. اور جاوید بھی علی گڑھ جا کر کے کریلا وہ بھی نیم چڑھا کہ جو جملے اور جو زبان چلتی تھی وہ، یعنی لوگ اس زمانے میں کہتے کہ صاحب آپ کی زبان کاٹ کر رکھ دیتی. تو اس پر ہم نے بڑا کام کیا اور دانش نے اس پہ قابو پایا. تو بقول شخص کہ وہ اسکارپیو کو ٹیم کیا. اور اب جو ہے وہ بات نہیں ہے معاملہ. مگر ہنسی کا معاملہ، یہ غصے کو ہم نے اس طرح سے کیا کہ صاحب جب بھی جاوید صاحب کو غصہ آتا ہے تو دانش ہنس دیتے ہیں. اور شعر ہے صاحب کہ میرے غصے کا اثر کیا ہوگا، مجھ کو غصے میں ہنسی آتی. یعنی تو یہ جو تضاد آپ دیکھیں گے یا سنیں گے، تو اس کو کس طرح سے کبھی جاوید سنبھالتے ہیں، کبھی دانش سنبھالتا ہے، کبھی گھر والے مل کے دونوں کو سنبھالتے ہیں. اس کا کریڈٹ ہماری بیگم کو بھی جاتا ہے. عظما اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ دانش کا موڈ ہے اور یہ ابھی دانش جاوید صاحب بات کر رہے ہیں، تو اسی حساب سے وہ ہینڈل بھی کرتی ہیں. اور دوسرا جو معاملہ تھا وہ دوستی کا تھا کہ صاحب ہمارے دوست جناب ارشد عبد الحمید صاحب دیکھ رہے ہیں جے پور سے، اور ارشد بھائی فرما رہے ہیں کہ جاوید بھائی ہم نے تو آپ کو جاوید ہی کے نام سے ہم جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ارشیہ کتاب نگر ہمارے اظہار بھائی دیکھ رہے ہیں دہلی سے، اور سلام کہہ رہے ہیں. اور جناب کلیم حاذق بھائی ہمارے دوست ہیں کولکتہ کے، اور مبارکباد دے رہے ہیں. اچھا، سید عاصم روف بھائی کہہ رہے ہیں کہ آواز کٹ کٹ کر آ رہی. آئی ڈونٹ نو، میرے خیال میں تو سمجھ رہا تھا کہ آواز کے لیے کسی نے کچھ کہا نہیں. اگر دوستوں آواز کی کوئی گڑبڑی ہے تو مجھے بتائیں، تو میں ذرا زور سے بولوں یا کیا کروں. 1 منٹ میں اس کو کچھ کرتا ہوں. نہیں صاحب یہاں سے آواز ٹھیک ہے. روف بھائی آپ دیکھیں کہ، تو جناب دوستوں کا پھر معاملہ تھا کہ جاوید صاحب کو ہمارے دوستوں سے، اور دانش کو جاوید صاحب کے دوستوں سے بڑا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. اور ان جنرل جو دوست ہیں ان کو بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے جو تھیٹر کے دوست ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ میں کسی مولوی صاحب کے ساتھ بہت ہی ادب سے اور کسی پروگرام میں بیٹھ کے بہت سر جھکا کے بڑی عزت سے ان کی باتیں سن رہا ہوں، تو بعد میں وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار تمہیں تو میں شریف آدمی سمجھتا تھا، یہ تم کیا، یہ مولویوں سے تمہاری کیسے دوستی. تو اور اس کے برعکس جب کسی شاعر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمارے کوئی محلے کے مولوی صاحب حضرات جب دیکھتے ہیں تو ان کو بھی یہی شکایت ہوتی ہے کہ جاوید بھائی میں تو آپ کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا، یہ آپ فلاں ملحد کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اعزاز دیا ہے، آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ ہی ان کو ٹھیک کریں. اب اللہ کے بندے کو میں کیا بتاؤں کہ اس ملحد کو ٹھیک کرنا میرے بس کی بات نہیں. وہ میرے دوست ہیں، ادبی دوست ہیں، میرا تعلق ان کا ادب سے ہے. تو یہ تو صاحب معاملہ تھا دوستی کا.
کہ مولوی اور شاعر دونوں حضرات جو ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے میری ذات سے کہ کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے. اور گھر میں اور رشتہ داروں میں اور بھائی بہنوں میں جاوید صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ٹریڈیشنل انسان ہیں. محلے میں بھی، اور اچھا میرے محلے والوں کو یہ نہیں پتا کہ صاحب وہ مجھے شریف آدمی سمجھتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ میں تھیٹر کا یا نوٹنکی والا ہوں یا ڈرامے سے میرا تعلق ہے یا داستان گوئی کے لیے پوری دنیا میں سفر کرتا رہتا ہوں. وہ جب بھی پوچھتے ہیں کہ بہت دن سے دیکھا نہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا. اور گھر پہ بہنوں بھائیوں میں بہت ہی چہیتا، آج بھی بھائی بہن بہت ہی جان چھڑکتے ہیں مجھ پہ، اور بڑا بھائی بہت ڈرتے بھی ہیں مجھ سے. یہ عجیب بات ہے، حالانکہ میں بہت ہی ہنسنے مذاق کرنے والا ہوں، مگر وہ بڑا رچاؤ سبھاؤ جو لکھنوی آداب ہوتے ہیں وہ گھر میں آج بھی ہے ماشاءاللہ. مگر دوستوں میں ادب اور ڈرامہ اور موسیقی اور آوارگی اور آوارہ گرد کے نام سے مشہور ہوں، کہ وہ جانتے ہیں کہ صاحب یہ بڑا آوارہ گرد آدمی ہے. یہاں بتاؤں، پہلے بھی ہم نے کہا کہ نئی نسل کے جو بچے ہیں یا وہ دوست جو مجھے اتنا سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروگرام دیکھتے ہیں، وہ بڑی حسرت اور حسد کے ملے جلے جذبے سے دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ شخص جو ہے یہ بڑا بہت ہی خوش قسمت ہے کہ دیکھیے صاحب کیا عیاشی کر رہا ہے. مگر ان بچوں کو یا ان دوستوں کو نہیں پتا کہ یہ جو نقاب میرے سامنے لگا ہے آوارگی کا، اس کے پیچھے ایک بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی رنجیدہ شخص ہے. اس کو دونوں کو کنٹرول کرنا اور یہ آسان نہیں ہے. ڈرامے کے فن نے مجھے یہ کرنے پر مجبور بھی کیا ہے، اور میں کرتا بھی ہوں اور خوش بھی ہوں. اور اب میں بتاؤں کہ صاحب جاوید صاحب جو ہیں وہ بہت ہی اچھے کک، یعنی میں گورمے کک اپنا ریسٹورنٹ بھی کیا تھا میں نے تندوری کلچر کے نام سے. اور کچھ عرصے کے بعد گھر والوں نے الٹیمیٹم دیا کہ یہ شوق آپ کا ہے، آپ پورا کیجئے، ہم لوگ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ منڈے ٹو بنے 7 دن اور رات کے 2 بجے تک بہت زیادہ کام تھا. تو اس لیے 4 سال تک یہ خوش فیلیاں ہم نے کی. اس کے بعد کچھ لیز کی پرابلم آئی تو اسے بند کر دیا. مگر میں گور میں کک تو ہوں صاحب، بہت ہی خاص کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. مگر میں وی آئی پی کے لیے ہوں یہ کک، ہر کسی کے لیے نہیں کہ صاحب ہر روز ہنڈیا بنا دی. گھر والوں کے لیے بات دوسری ہے، بچے گھر کے بچے یا رشتہ دار آئیں، وہ اگر فرمائش کرتے ہیں کہ فلاں چیز بنائیے بھائی جان، تو وہ بنا دیتا ہوں. مگر کوئی وی آئی پی جب گھر آتا ہے تو اس کے لیے کھانا جاوید صاحب بناتے ہیں. اور ان کو ایک اور بڑا شوق ہے کہ صاحب وہ بہت اچھے یعنی لکھائی پڑھائی تو دانش کرتے ہیں، مگر کھانا پکانے کے علاوہ باغبانی کا شوق جاوید کو بہت ہے. یعنی یہ کووڈ نے یہ اس شوق کو بڑی ہوا دی. اور جو قریبی دوست ہیں وہ جانتے ہیں کہ صاحب اس سال فصل جو ہماری ٹماٹر کی ہے بہت ہی زبردست ہوئی ہے، کہ ساری گرمی ہم نے وہ ٹماٹر، بھنڈی اور پالک ساگ اور کریلے اور آلو خوب صاحب اس کے اوپر مزہ کیا. اور محلے میں دوستوں کو، عظما نے اپنی دوستوں کو خوب بانٹا بھی. اور جو بچا صاحب اس کو ہم نے بہت ہی حفاظت سے کاٹ کر کے اسے فریز بھی کر دیا ہے کہ سردیوں میں اس کا کام لیا جائے گا. اچھا ایک بات اور یہ بڑے مزے کی تھی کہ بہت ہی خاص لوگ جانتے ہیں کہ جاوید صاحب بڑے شکر خور ہیں، یعنی میٹھے کے بڑے شوقین، اور اس میں دانش بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اور فریج میں روٹی سالن ہو یا نہ ہو، ہمارے یہاں الحمدللہ فریج میں میٹھا ضرور ہوتا ہے کہ صاحب، اور وہ بھی میٹھا کوئی بازار کی برفی اور قلاقند نہیں، گھر کا بنا ہوا میٹھا کہ صاحب شاہی ٹکڑے بھی ہیں اور زردہ بھی ہے، اور جتنی لکھنوی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ گھر میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں. ہاں بچوں کے کہنے پہ جاوید صاحب کنیڈین میٹھا بھی بنا دیتے ہیں کہ صاحب کیک بھی بنا دیا اور بنانا بریڈ بھی بنا دی اور یہ سب بھی کر دیا. مگر اور کک کے معاملے میں بچوں کے لیے، کیونکہ ہمارے بچوں کو دیسی کھانے کے ساتھ یہاں کے بچے یہاں کی فرمائشیں کرتے ہیں، تو وہ کھانے بھی اٹالین ہو یا چائنیز ہو وہ بھی بڑے شوق سے بناتے ہیں اور کھاتے کھلاتے ہیں. پبلک میں یہ باتیں زیادہ نہیں بتاتے کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ راستہ کھل جائے گا. اور اچھا میٹھے کے معاملے میں جاوید صاحب مولویوں سے کنفرم بھی کرتے ہیں، جتنے مولوی حضرات دوست ہیں ان سے مذاق بھی چلتا ہے اور ان سے کنفرم کرتے رہتے ہیں کہ صاحب جنت میں صحیح میٹھا کیا ہوگا ذرا بتایا کریں. اور یہ جو دودھ کی نہریں اور شہد اور یہ ساری چیزوں کو ہم لوگ میٹھا نہیں کہتے.
ہمارے یہاں جو ہے لکھنوی میٹھا جو ہے اسی کو ہم میٹھا مانتے ہیں. تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو صاحب ڈبل سوچنا پڑے گا کہ جنت جایا جائے یا نہ جایا جائے. تو جنت کا آنا جانا جو ہے وہ سارا دار و مدار میٹھے پہ ہے جاوید صاحب کے لیے. اور مگر دانش اس میٹھے سے کا فائدہ اٹھاتے ہیں بھرپور اور ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اور اس میٹھے کی داستان کو ہم نے ابھی بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے نئے ڈرامے میں ایک مرزا غالب ان ٹورانٹو میں غالب کے حوالے سے اور جنت کی داستان میں غالب کے سر رکھ کر وہ میٹھے کی جو بڑاس تھی وہ نکالی ہے. اور جب آپ اس سٹیج پہ وہ ڈرامہ دیکھیں گے تو میٹھے کا تذکرہ اس میں بڑے اچھے سے آیا ہے. اور حضرات بہت ساری باتیں ہوئیں اور دوستوں کو بھی تھوڑا لیتے چلیں کہ فیصل مقصود صاحب سالگرہ کی مبارکباد دے رہے ہیں. شہزاد رضوی بھائی بھی مبارکباد کہہ رہے ہیں. اور جناب اینی اختر صاحبہ یو ایس سے دیکھ رہی ہیں, کیلیفورنیا سے میرے خیال میں, اور سالگرہ کی مبارکباد دے رہی ہیں. طارق سید صاحب دیکھ رہے ہیں علی گڑھ سے. اور غزل قاضی صاحبہ دیکھ رہی ہیں پاکستان سے, اور جنم دن کی مبارکباد. بہت بہت شکریہ. امجد علی خان بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست اور بہت اچھے سنگر کلاسیکل, اور دلی سے دیکھ رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں. ڈھیر سارے تحفے بھی انہوں نے بھیج دیے ہیں کہ میں ڈاؤن لوڈ کروں. اور عمرانہ ناگاراسا ہمارے بڑے اچھے دوست اور سری لنکن دوست, اور یہ جناب پہلی بار پروگرام میں آئے ہیں. اور یہ جن دنوں میں ریڈیو پروگرام کرتا تھا عشق اجالا, یہ F101.FM کے ٹیکنیشین ہیں. تھینک یو سو مچ. خورشید عالم صاحب دیکھ رہے ہیں, شکریہ ادا کریں. سید آصف رؤ بھائی, جناب امجد علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ تو کب کھلا رہے ہیں جناب؟ ہم ضرور کھلائیں گے. زبیر آداب بھائی دیکھ رہے ہیں علی گڑھ سے, اور یوم آداب کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا. اور ذرا سا میں گلا گیلا کر لوں. تو حضرات دیکھتے دیکھتے گھنٹہ ہو گیا, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ آج کا پروگرام قدرے مختلف تھا. کوشش اظہار بھائی ارشیا پبلشرز کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہ بتائیں, منہ میں پانی آ رہا ہے. تو بتا اس لیے رہا حضور کہ میں دلی آؤں تو ذرا آپ خیال رکھیں, ہمارے میٹھے کا پربند ضرور کریں. تو حضرات باقی باتیں میرے خیال میں بہت سی باتیں ہوئیں, اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک آدھی صدی کی داستان ہے یہ, گھنٹے بھر میں اس کو لپیٹنا بہت ہی مشکل ہے. مگر سالگرہ اور آوارگی with دانش کے بہانے ہم نے بہت ساری باتیں آج دل کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں, جو کہ پہلے میرے خیال میں کبھی کسی کو نہیں پتا کہ جاوید کیا ہے اور دانش کون ہے. اور جن دوستوں کو اور جن حضرات کو اور بھی کچھ معلوم کرنا ہو تو وہ ان باکس سے ضرور پوچھ سکتے ہیں, کانٹیکٹ کریں. اور دلی والے بڑے حکیم صاحب کی طرح ان کی باتیں جو ہیں اسے غیر راز میں رکھی جائیں گی. میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا پوچھا. اور مائی گڈنس, ریتی مشرا صاحبہ دیکھ رہی ہیں آج. میرے خیال میں بھول رہا ہوں ابھی کہ یورپ میں کہیں ٹرانسفر ہوا ہے ریتی مشرا صاحبہ, ہمارے بڑے اچھے محترم دوست اکھلیش مشرا بھائی کی دلہن ہیں. ان کی ٹورانٹو میں ہمارے کونسل جنرل ہوا کرتے تھے, پھر اللہ نے بڑی ترقیاں دی اور دلی میں آج کل امبیسڈر ہیں. اور جناب ریتی مشرا فرما رہی ہیں آئی ریمبر یور گریٹ ہاسپٹیلٹی, دا فوڈ واز امیزنگ. جنم دن کی ڈھیر ساری مبارکباد جاوید صاحب. ریتی مشرا صاحبہ تھینک یو سو مچ, آپ آئیں, آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. اور اکھلیش مشرا صاحب کو میرا آداب, اور آپ کا آنا بھی مجھے یاد ہے. اور
گاہے بگاہے کانٹیکٹ میں رہا کیجیے. میری خواہش ہے, دلی خواہش ہے کہ اکھلیش صاحب کا بھی ایک انٹرویو آوارگی ود دانش میں ہو. اب آج آپ کیونکہ آ گئی ہیں تو آپ کو ہی میں آپ سے کہہ کر ان کو پکڑوں گا, کیونکہ اکھلیش صاحب ان دنوں امبیسڈر ہیں. میں بھول رہا ہوں یورپ میں کہاں ہیں. آپ بتائیے ریتی صاحبہ کہ کہاں ہیں آج کل آپ لوگ؟ ایم ندیم مدنی بھائی بھی دعائیں دے رہے ہیں. اور اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو مجھے بتائیں ریتی صاحبہ کہ کہاں ہیں آج کل آپ, اور ٹورانٹو کے ساتھ ہی آپ کو اور اکھلیش صاحب کو بہت یاد رکھتے ہیں, بہت یاد کرتے ہیں. اور تو حضرات تمام دوست, جاوید کا شکریہ کہ آج انہوں نے دانش کے ذریعے اپنی پسند ناپسند چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی بتا ہی دیں. اور میں بہت دن سے چاہ رہا تھا کہ یہ باتیں دوستوں کو بتاؤں, کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی میرے بارے میں ہے اور کچھ لوگوں کو خوش فہمی ہے کہ صاحب یہ تو بس یہ ایوے ہی ہیں صاحب, یہ جاوید دانی صاحب رائٹر ہیں بس, اور کیا ہے. مگر صرف رائٹر نہیں, ایک رائٹر کے پیچھے جو ہوتا ہے اس کا گھر بار, اس کے دوست احباب, پوری تاریخ ہوتی ہے کہ وہ کیسے جاوید نے مجھے کیسے دانش بنایا اور وقت نے مجھے کیسے آوارگی پہ اکسایا. یہ سب آپ کو بتایا آج ہم نے. تو دوستوں آپ سب کا فردن شکریہ کہ ہر ہفتہ شنبہ کی شب آپ ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں, اپنی محبت اور دوستی کا بھرم رکھتے ہیں. چلتے چلتے اگر کوئی دوست کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھ لیں, کیونکہ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. کہ سید عاصم رؤف بھائی کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی شاعری بھی کی ہے, مشاعرہ یا نشست؟ جی, ریتی مشرا صاحبہ واپس آئی ہیں اور کہہ رہی کہ میں بھول گیا کہ ہی از امبیسڈر ان آئرلینڈ میں ہیں. وی آر اسٹیئنگ ان ڈبلن. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ اور میرا بہت بہت آداب اور دیوالی کی شبھ کامنائیں بتائیے گا اکھلیش بھائی کو. اور اکھلیش صاحب نہ صرف فارن سروسز میں ہیں, وہ ایک بہت ہی اچھے شاعر اور بہت ہی نفیس انسان ہیں. اور میرے پروگرامز میں ان کو آنا ہوگا. وہ میرے پروگرام میں آتے رہے ہیں مگر اسٹیج پر آتے رہے ہیں. اب ان کو آپ کے سامنے میں بہت جلد پیش کروں گا. آج ریتی صاحبہ کا بہت بہت شکریہ کہ صاحب انہوں نے آج جوائن کیا. اور میرا وعدہ ہے کہ آپ لوگ جب ٹورانٹو کبھی تشریف لائیں گے ایک بار پھر میں آپ کے لیے پکوان دوستوں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جاوید صاحب بہت اچھے ویجیٹیرین کوک بھی ہیں اور ویجیٹیرین ڈیلائٹس بہت اچھی مجھے سرٹیفکیٹ ابھی دیکھیے آپ نے ڈبلن سے سرٹیفکیٹ آیا ہے. ریتی صاحبہ نے کہا کہ صاحب بہت اچھا کھانا تھا. تو دوستوں اب اجازت دیجیے. گلرو خان کہہ رہی کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو. یہ دوستوں کو بتا دوں کہ گلرو خان بھی بڑی اچھی شیف ہیں اور ان کے کوئی نہ کوئی وہ لگاتی رہتی ہیں. آپ چاہیں تو یہاں اس میں آپ اپنا وہ ڈال دیں اور کہ دوست آپ کے اس کو بھی دیکھ, ان کے بھی سائٹ ہے اس کو دیکھیں. تو دوستوں اجازت دیجیے, اپنے احباب اور محلے والوں کو آوارگی پر راغب کیا کریں. ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور سبسکرائب کروایا کریں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے اور چراغ سے چراغ تا دیر روشنی دیا کرتا ہے. اگلے ہفتے ہماری مایہ ناز مہمان ہوں گی محترمہ حسن آرا صاحبہ, حسن آرا سلیم صاحبہ, گرینڈ نیس آف مولانا آزاد. تو مولانا آزاد کی سالگرہ پر یہ ایک خصوصی گفت و شنید ضرور آپ شرکت کریں, سنیں. اور میرے خیال میں اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. نوازش, آداب.